ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر دنیا میں نہ دے دیا جائے اور آخرت میں ہم محروم رہیں۔ تو فرمایا کہ چند تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اپنا اجر دنیا میں کھائے بغیر، یعنی دنیاوی نعمتوں سے متمتع ہوئے بغیر پہلے چلے گئے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، کیونکہ یہ جو دن تھے یہ اسرت کے دن تھے۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں پر کیسر و کسریٰ کے خزانوں کو کھولا۔ پھر صحابہ کرام کو اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام 1-1 لاکھ درہم و دینار کے مالک ہوتے تھے اور راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ تو بعد میں صحابہ جو آئے پھر وہ روتے تھے، کہتے تھے کہ عظیم لوگ تو وہ تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نعمتیں تو دیکھی نہیں ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابی، تو ان کو کسی نے دعوت دی اور دعوت میں بھونا ہوا گوشت تھا اور چپاتیاں تھیں۔ تو جب انہوں نے اس کھانے کو دیکھا تو رونے لگے، فرمایا کہ میں نہیں کھا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی زندگی میں چپاتی نہیں کھائی۔ یعنی یہ تو ہم پر یہ آ گیا ہے نا دور، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، یہ چپاتیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ آج ہمارے اس دور میں طرح طرح کے نان پڑے ہوئے ہیں، تو کہا حضور نے کبھی چپاتی نہیں کھائی۔ تو ظاہر ہے اس وقت وہ خالص آٹا نہیں ہوتا تھا، وہ جو والا مکس آٹا ہوتا تھا کہ جسے بغیر چھان کر جو سرکار استعمال فرماتے تھے۔ تو وہ رونے لگے۔ جناب ابو ہریرہ کو بھی ایک مرتبہ کسی صحابہ کرام نے دعوت دی تو ان کے دسترخوان پہ آپ نے طرح طرح کے کھانے دیکھے تو وہ بھی رونے لگ گئے، اور میں کہ حضور ساری زندگی ایسے چلے گئے اور آج اللہ نے ہم پر جو ہے وہ دنیا کو کھول دیا ہے۔ تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کے بدلے اللہ ہم سے یہ کہے کہ تمہاری نیکیوں کا اجر تو ہم نے تمہیں دنیا میں دے ہی دیا ہے، وہ جو طرح طرح کے کھانے دیے ہیں وہ تو نیکیوں کا ہی صلہ تھا، تو آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ طلب ہوئی کہ میں نے مچھلی کھانی ہے، تو آپ کا جو غلام تھا اس نے گھوڑے کو لیا اور اس کو ایڑ لگائی اور دور علاقے سے جا کے مچھلی خرید کے لایا۔ تو اس غلام نے یہ چاہا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلے، تو اس نے جو ہے اپنے گھوڑے کا پسینہ جو ہے وہ صاف کر دیا۔ پسینہ گھوڑے کا، اب زہر گھوڑا جتنی تیز دوڑ کے آتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو غلام تھے جناب عمر کے، انہوں نے گھوڑے کا سارا پسینہ صاف کر دیا تاکہ جناب عمر کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چلے گا تو وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب غلام مچھلی لے کے آیا تو آپ نے فرمایا کہاں سے لے کے آئے؟ کہا حضرت بس میں لے کے آپ تناول فرمائیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے اور اپنے گھوڑے کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد آپ نے گھوڑے کا کان ہٹایا نا، تو گھوڑے کے کان کے نیچے پسینہ تھا، گھوڑے کے کان کے نیچے پسینہ تھا۔ تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ دیکھو تم نے پورے جسم سے تو گھوڑے کا پسینہ صاف کر لیا ہے، مگر تم گھوڑے کے کان سے پسینہ صاف کرنا بھول گئے تھے، گھوڑے کے کان سے پسینہ صاف کرنا بھول گئے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے عمر کی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے ایک بے زبان جانور کو تم نے اتنا تھکایا، تم نے اس کو اتنا مشقت میں ڈالا صرف عمر کی چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عمر نے وہ مچھلی لی اور صدقہ کر دی، وہ مچھلی آپ نے صدقہ کر دی غربا فقراء کو۔ فرمایا کہ میں نے نہیں کھانی، فرمایا وہ تو بس میں نے یوں ہی خواہش کا اظہار کیا تھا، تم نے ایڑ لگا دی گھوڑے کو۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسند نشین ہوئے خلافت پر، آپ نے کبھی بھی جو ہے زیتون کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ جناب صدیق اکبر جب مسند پر خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے کبھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ رعایا کے بڑے تھے، اپنے آپ کو مشقت والی زندگی میں رکھا کرتے تھے، سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ اور ہم نے تو اپنے اکابرین کے حال ایسے بھی پڑھے ہیں، ہم تو ہیں ہی نکمے کم بخت قسم کے لوگ، ٹھیک ہے۔ ہمارے اکابرین ایسے تھے کہ وہ مدرسوں میں جب پڑھا کرتے تھے نا، تو جب دسترخوان لگتا نا طلباء کے لیے تو وہ نہیں آتے تھے، جب بچے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں تو پھر آتے، وہ بچی ہوئی روٹیاں بچے ہوئے ٹکڑے لیتے اور ان کو کھا کے چلے جاتے۔ تو ساتھی کہتے بھی یہ کیا ماجرا ہے، اب پہلے کیوں نہیں آتے؟ اور میں بات یہ ہے، اگر میں پہلے آ گیا تو مجھے بیٹھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، دسترخوان لگے گا، سالن تقسیم ہوگا، روٹی تقسیم ہوگی، یہ جو میرا اتنا وقت ضائع ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں اپنے اس وقت کو اپنے تعلیم میں لگا دوں، اتنی دیر میں مطالعہ کرتا رہوں، کچھ پڑھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کئی ہمارے اکابرین ایسے تھے، وہ روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو پیتے تھے۔ ستو دیکھا ہے آپ نے؟ گندم کا ستو۔ وہ کیا کرتے تھے، گندم کا ستو پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد اس کو بھگویا اور اس کو پی لیا۔ تو کہا حضرت کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میاں ایک نوالے کو چبانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے، ایک روٹی بھی اگر آپ کھاؤ تو آپ کو اس کو چبانے میں وقت لگ جاتا ہے، تو ہمارے پاس وقت تو اتنا ہے نہیں، تو اس لیے ستو میں پانی ڈال کے ستو ہی پی لیتے ہیں تاکہ بس گزر بسر ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے، تاکہ پھر ہم اپنے معاملات میں لگ جائیں۔ یعنی وہ ہمارے اکابرین جو ہے، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کی فکر کیسی تھی، اپنے وقت کا صحیح استعمال تو وہ لوگ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو وقت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں ہماری قوم اتنی بے مروت بد تہذیب الا ماشاء اللہ، وقت کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، وقت ایویں ضائع کر رہے ہیں۔ بالخصوص آپ شادی بیاہ کے معاملات میں دیکھیں، جناب گئے ہوئے تو رات 2-2 3-3 تک جا ہی رہے، کوئی ہے نہیں، وقت کا بلا وجہ کا ضیاع ہو رہا ہے۔ الامان حدیث، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا وقت ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر پھر ہماری قوم کا بھی ایک بہت بڑا مزاج بن چکا ہے، ہماری قوم بھی سمجھتے جناب ہر جگہ پہ لیٹ ہی پہنچنا ہے۔ اب جیسے ہم اکثر جیسے باہر محفلیں بھی کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل گیا کہ قوم کا مزاج کیا، بالکل 11:30 سے 12 تک آئے گی۔ اب جتنا بھی جلدی خطیب جا کے بیٹھ جائے، قوم نے نہیں، بالکل اپنے 11:30 سے 12 تک آنا ہے، ایک مزاج بن گیا ہے۔ وقت کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا رب کے نزدیک اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یعنی یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور پھر فرمایا اگر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو اس دنیا میں سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا، کافر کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو گویا کہ آج کافروں کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، تو پتہ چلا رب کی بارگاہ میں اس دنیا کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، جبھی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا جو ہے وہ رب کی نظر میں اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے دنیا اللہ اپنی نعمت کس کو دے گا؟ اس کو دے گا جو رب کے نام لیوا ہوں گے۔ تو دنیا تو ایک فانی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے، ایک خواب ہے، ایک پانی کا بلبلہ ہے، تو ٹھیک ہے کافر لگے ہوئے تو لگے رہے۔ تو اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے کافروں کو دنیا میں دیا ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر جنت میں کسی کو اتنی جگہ مل جائے کہ جتنی جگہ میں کوڑا رکھا جاتا ہے، کوڑا سمجھتے ہیں وہ چمڑے کا کوڑا جس سے کسی جانور کو مارا جائے، جسے آپ آسان لفظوں میں جسے ہم کہتے ہیں نا چابک سمجھ لیں، یا ایک چھوٹا سا عصا سمجھ لیں، ایک چھوٹی سی ایک لکڑی سمجھ لیں۔ حضور نے فرمایا اگر اگر جنت میں کسی کو اتنی جگہ بھی مل گئی نا جنت میں کہ جس میں کوڑا رکھا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ جگہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا دنیا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو 7 بر اعظم بھی مل جائے، 7 بر اعظم کے بدلے ایک اور 7 بر اعظم بھی مل جائے، یہ آپ یوں سمجھیں اس کو 1000 بر اعظم کی ملکیت دولت بھی مل جائے تو تب بھی جنت کی اس جگہ کا مقابل نہیں ہے کہ رب نے جسے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ عطا فرمائی ہے۔ اتنی چھوٹی جگہ، مگر آخری جنتی کی جو پراپرٹی ہوگی نا جنت میں وہ کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر، 70,000 اس کے خادم ہوں گے کہ جو جنت میں اس کے محل کی خدمت کریں گے۔ 70,000 خدام ہوں گے، خدام۔ یہ آخری جنتی کی پراپرٹی کا عالم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس آخری جنتی کی پراپرٹی کا عالم یہ ہے تو پھر داتا علی حجویری کی جاگیری کا کیا عالم ہوگا، پھر امام احمد رضا کی جاگیر کا کیا عالم ہوگا، تو پھر ان اکابرین کے جو ہے وہ محلات کا کیا کہنا ہوگا، جس آخری جنتی کا جو ہے اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا الا سنو ان الدنیا ملعونۃ، دنیا لعنتی ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، دنیا بھی ملعون، جو دنیا میں ہے وہ بھی ملعون، ما سوائے اللہ کے ذکر کے اور اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کو پڑھانے والا اور پڑھنے والا کے علاوہ۔ دنیا وہ دنیا کہ جو اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے وہ لعنتی شے ہے، جو دنیا کی دولت بندے کو رب کے قریب کرے وہ لعنتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے نا، دنیا کی عیاشوں کے لیے، دنیا کی بدماشوں کے لیے، وہ لعنتی چیز ہے۔ اس کے اندر سارے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سارے آلات، یہ سارے نارنگیاں، یہ سارے جو ہے باجے، یہ سارے گٹار، یہ سارے طبلے، جو کچھ بندے کو رب سے غافل کرتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں لعنتی ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ساری چیز ملعون ہے، ما سوائے اس چیز کے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والا۔ یہاں پر پتہ کیا کہا گیا؟ عالماً متعلماً، ما سوائے اللہ کے ذکر کے، عالم کے اور طالب علم کے۔ عالم دین پڑھاتا ہے، طالب علم دین پڑھتا ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے جو رب سے غافل کرتا ہے، اگر کشتی دریا کے اوپر ہے تو نجات ہے، اگر دریا کشتی کے اندر ہے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ میں بھی بازار سے گزرا ہوں پر میں خریدار بازار تو نہیں ہوں۔ دنیا میں یوں رہے، میں بھی بازار سے گزرا ہوں پر خریدار بازار تو نہیں، بس گزر گیا ہوں۔ کشتی میں سوار رہے اور اس کشتی کو پانی کے اوپر سے تیرتے ہوئے آپ منزل کو پہنچ جائیں۔ اگر پانی کا آنا کشتی میں شروع ہو گیا تو کشتی بھی ڈوبے گی، آپ بھی ڈوبیں گے۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے، دنیا میں رہے، دنیا آپ کے اندر نہ آئے۔ اگر دنیا آپ کے اندر آ گئی تو پھر آپ بھی ڈوب گئے، آپ کا ایمان بھی گئے۔ ہاں دنیا میں رہے مگر دنیا آپ کے اندر نہ آئے، جس طرح پانی کشتی کے اندر نہ آئے۔ اگر دنیا آپ کے اندر آ گئی تو آپ برباد، پانی کشتی کے اندر آ گئے تو کشتی برباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
حضور نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا دیعۃ فترغبوا فی الدنیا، حضور نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے کہیں تم دنیا کی اعمار میں، دنیا کے معاملات میں تم اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ آخرت کی خبر ہی نہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا جو درس حدیث ہے جو صبح کا ہے، اسی کے حوالے سے یہ حدیثیں تھیں چند ایک جو میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ سال بھی ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے محفل کی تھی، تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اکابرین سے محبت ہونی چاہیے، اکابرین کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے امیر اہل سنت سے دین کا وہ کام لیا ہے موجودہ اس دور میں ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی اہل سنت میں کہ اللہ نے جس سے اتنا بڑا کام لیا ہو۔ تو وہ مالک ہے بھائی، اللہ جس کا انتخاب کر دے، رب جس سے دین کا کام لینا چاہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے دین کا کام لیا جائے وہ عالی نسب ہو، عالی حسب ہو، عالی خاندان ہو، مال و دولت والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو جب بنی اسرائیل کے انبیاء نے اللہ کی طرف بلایا تو وہ یہ کہتے تھے ہم آپ کی بات کیسے مانیں، نہ تو آپ کے پاس نہ دولت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی مال و زر ہے، ہم کیسے آپ کی بات مانیں؟ آپ سے زیادہ ہم دولت مند ہیں، ہم مالدار ہیں۔ تو مالک کے جس سے دین کا کام لیں۔ تو پروردگار نے امیر اہل سنت سے دین کا کتنا بڑا کام لیا ہے، اس کی واضح مثال آپ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جہاں ڈنکا بج رہا ہے، جہاں دین کا پیغام پہنچایا ہے، وہیں پر اسلام بھی وہ پہنچایا ہے کہ جو مسلک رضا والا ہے، جو مسلک رضا والا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی تحریک جس کے اندر لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، کروڑوں لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، امیر اہل سنت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کامیابی کیسے عطا فرمائی؟ اس کے پیچھے صرف اخلاص 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 اخلاص۔ ہاں، آپ خلوص نیت کے ساتھ چلے نا تو پھر اللہ آپ کو ایسا انعام عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے من میں ذاتی لالچ، دنیاوی مفاد ہو تو پھر آپ 2 قدم بھی نہیں چل پائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ دھرم سے نیچے گر جائیں گے۔ تو یہ اخلاص کی پاور تھی اور ہے اور رہے گی کہ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا دین کا کام لیا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جو امیر سنت کا وہ جو مدنی مقصد ہے، وہ جو مدنی نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جب آپ نے یہ نعرہ لگایا ہوگا تو ظاہر ہے یہ نعرہ جو ہے وہ چند ایک افراد کے مجمع میں بیٹھ کے لگایا ہوگا نا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھا ہوگا، یا 2 ہوں گے، یا 3 ہوں گے، یا 5 ہوں گے، یا 10 ہوں گے، اتنا ہی ہوگا۔ مگر کسی کی تو ہنسی نکل گئی ہوگی، کسی نے بھی تو کہا ہوگا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سادہ طبیعت کے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی وجہ شہرت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی دولت ہے، نہ کوئی عالی حسب کوئی خاندان ہے، مگر نعرہ دے گئے کہ اپنی اور ساری دنیا کے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہوگا یہ بابا جو کیسے ہو سکتا ہے ساری دنیا کے؟ مگر کیا ہے، اس نعرے کے پیچھے اخلاص تھا تو اللہ نے آپ کے اس نعرے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ اس نعرے میں اخلاص تھا نا، تو دل سے یہ آواز نکلی تھی نا کہ ساری دنیا کے، تو رب نے پھر اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا، اور پھر وہ کیا ہے، آپ دیکھیں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے، اور کئیوں کی ہو بھی چکی ہے، کئیوں کی ہو بھی چکی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
اچھا دوسری بات، ایک تو سب سے بڑا اللہ نے آپ سے کام یہ لیا ہے کہ آپ کی نظر عنایت سے پوری دنیا میں بالخصوص شہر کراچی میں ہمارے ہاں میمن برادری، ان کے اندر ایک ذہن ہوتا ہے کہ تجارت 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 تجارت، دین کی طرف ان کا اتنا ذہن نہیں ہوتا، یعنی دین کی طرف وہ بہت خرچ کرتے ہیں مگر یہ اولاد کو عالم حافظ اس کی طرف ان کی توجہ اتنی نہیں تھی۔ ہمارے اساتذہ میمن ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا، تو امیر اہل سنت کی ذاتی کوشش سے کاوش سے کہ آپ نے ذہن دیا کہ ہر گھر میں ایک بچہ عالم دین ہونا چاہیے۔ آج کئی ایسے ہمارے میمن بھائیوں کے گھر ہیں کہ جہاں پر اللہ نے انہیں بیٹے دیے اور انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بھی بنائے اور عالم دین بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ ہزاروں حفاظ ہر سال، سینکڑوں کی تعداد میں علماء، سینکڑوں کی تعداد میں مفتیان کرام اور لاکھوں کی تعداد میں ناظرہ ختم کرنے والے بچے اور بچیاں، تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے نا، اس سارا کا سارا ثواب امیر اہل سنت کی ذات کو اور ان کے والدین کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ بنے نا۔ جیسے میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، آج اس روئے زمین پہ ہم علم فقہ کے جتنے بھی مسائل ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یہ سارے مسائل کا ثواب ہوتے 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 امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتا ہے۔ تو اس دور میں یہ جتنے بھی حفاظ ہیں، علماء ہیں، اس سب کا ثواب جیتے جی بھی آپ کو پہنچ رہا ہے اور آپ کے والدین کو بھی، اور آپ کے پردہ کر جانے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے آپ کے لیے جو انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے ہمارے اہل سنت کے اندر یعنی ایک عظیم، ساری عظیم ہستیاں ہیں، اہل سنت کے سارے علماء ہمارے سر کا تاج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی خانقاہ سے ہوں، وہ کسی ادارے سے ہوں، وہ کسی جو ہے وہ کیا کہتے سلسلے سے، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ مگر اس وقت جو عظیم ہستی نا، عظیم ہستی اہل سنت کی متفقہ شخصیت جو ہے نا، جس پر یعنی سب کا، سارے اہل سنت کا جو ہے وہ اتفاق ہے، وہ امیر اہل سنت کی ذات ہے۔ یہ استاد صاحب آگے تشریف لے آئے، جاؤ سجی اندر تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، السلام علیکم، ادھر اب بیٹھو، اوپر بیٹھو، اوپر 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 تشریف رکھیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری، اب بیٹھ جائیں اوپر، ہماری خوش نصیبی کہ ہماری اس عظیم محفل میں تشریف لائے میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد ذیشان امجدی صاحب، اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو استاد صاحب نے شفقت فرمائی تو وہاں تشریف لیا ہے، اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں 2-3 جملے بیان کر کے پھر چند ایک ملفوظات استاد محترم سے سنتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امیر اہل سنت کے حوالے سے 26ویں شریف ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ سے جو دین کا کام لیا ہے، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں۔ یعنی آج ہمارے گھروں کے اندر نا مدنی چینل جو ہے نا، یہ بھی الحمدللہ دین کا کام کر رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں کہ شہر کراچی تو روشنیوں کا شہر بھی ہے اور حضور کے غلاموں کا شہر بھی ہے، اور جو ربیع الاول ہو، شب بارات ہو، محرم الحرام ہو، یا اس طرح کے اور دیگر جو مذہبی تہوار ہیں، جو جوش و خروش، جو ولولہ، جو رونق شہر کراچی میں ہے، پورے پاکستان میں کہیں نہیں۔
پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ جو مدنی چینل ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ میرے والد صاحب بھی گھر میں ہوتے تو وہ مدنی چینل چلتا رہتا ہے، ہماری والدہ بھی دیکھتی رہتی ہیں، تو کئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مدنی چینل کی برکت سے پتہ چلا کہ رجب کے روزے رکھنے چاہیے، تو انہیں روزے رکھنا شروع کر دیے۔ مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کے پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے وہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے، تو کہتے ہیں ہم نے شعبان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ہمیں پتہ چلا جی محرم میں روزے رکھنے چاہیے، ہم نے محرم میں روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو کہتے ہیں اس مدنی چینل نے جو ہے وہ کئی ساری چیزیں گھروں میں جا کے لوگوں کو دین سکھا دیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کو عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ تمام عوام اہل سنت پر دیر قائم اور دائم فرمائے۔ امیر اہل سنت نے جو مدنی مقصد دیا ہے اس کے تحت اللہ ہم سبوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات جو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ شعر کیا ہے کہ اے عطار ہمیں کیا ہے سنی علماء سے پیار ہے، ہمیں سنی علماء سے پیار ہے۔ اب یہ دیکھیں آج کل کی جو خانقاہیں ہیں نا تو وہ مریدین کو روکا جاتا ہے۔ اچھا میں جب بھی یہ جملہ بولتا ہوں نا آج کل کی خانقاہیں، اس سے مراد علماء کی خانقاہیں نہیں ہوتی، جو مصنوعی خانقاہیں، ٹھیک ہے نا، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیں امیر سنت نے کیسا درس دیا اپنے مریدین کو، محبین کو، معتقدین کو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علماء سے پیار کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور علماء کا ادب جتنا امیر اہل سنت نے بیان کیا اتنا کس نے بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سبوں کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے دو عظیم ثناخواں بھی تشریف لائیں استاد صاحب کے ساتھ، ان سے ایک ایک کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ قبلہ استاد محترم جو ہے وہ آپ دعا فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں ہمارے جناب عاصم چشتی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حضرت علامہ صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑی عزت افزائی فرمائی۔ ایک بڑا ہی مشہور کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور حوالہ دوں گا۔ یہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے چچا الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام پڑھا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ البحر ولا والماء ترى من بے کسو تو بار ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے مجھدار میں ہوں میرے آقا موری نیا پار لگا جانا، ہم سب کی نیا پار لگا جانا۔
انا فی عطش وہ سخا کا عدم اے گے سوئے پاک میرے کرم برسم دھارے رنجم جم برسم دھارے رنجم رنجم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام خان نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک تمام سامعین مل کے میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی، بھری ہے تم نے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی، بھری ہے تم نے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، بنا اس بات سے دل مدینہ بنا ہوا ہے باہر قرینہ، تمہاری نسبت سے دل مدینہ بسائی ہے تم نے دل کی دنیا، بسائی ہے تم نے دل کی دنیا، بسی ہوئی ہے
بسی رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ذکر آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی جاری و ساری تھا، اور اب تک جاری اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ شاعر حضرت خالد محمود نقشبندی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں۔ اور جو نامرادی کا منہ تکیں گے وہ ہوں گے، وہ ہم نہیں ہیں۔ کرم سے ان کے ہماری بگڑی، کرم سے ان کے ہماری بگڑی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں۔ میں خالد کے ہی گیت گاؤں اور ان کے عشاق کو سناؤں، یہی ہے پہلی مراد دل کی، یہی مراد آخری رہے گی، یہی ہے پہلی مراد دل کی، یہی مراد آخری رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی۔ دراصل یہ کلام جس طرز میں پڑھا گیا ہے، یہ طرز بھی حضرت خالد محمود کا کلام ہے، اس کی بھی دو اشعار کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ
سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ دو عظیم ثنا خان، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ شہر کراچی کے بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے سامنے اللہ نے انہیں کلام پڑھنے کا شرف بخشا ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ نے انہیں بھی آواز کمال کی دی ہے، انہیں بھی آواز کمال کی دی ہے، اور الحمدللہ یہ دونوں ہستیاں بھائی بھی ہیں آپس میں، دونوں ہستیاں یہ بھائی بھی ہیں، اور میں نے ذکر کیا تھا قبلہ استاد صاحب سے، تو میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے عظیم دوست بھائی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم خود بھی آئیں گے، اپنے بھائی کو بھی لے کے آئیں گے۔ یہ لالو کیسے صرف جو ہے ہماری محبت میں اور حضور کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ ایسے عظیم ثنا خان بھی الحمدللہ موجود ہے فی سبیل اللہ، کوئی ڈیمانڈ نہیں، آپ حکم کریں کہاں آنا ہے خود چل کے آئیں گے، اپنا پیٹرول لگا کے آئیں گے، کسی سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ اور دیکھیں یہ جو انداز ہے نا ان دو عظیم ثنا خانوں کا، یہ وہ انداز ہے کہ جو آپ ایسے پیچھے چلے جائیں تو جو بڑے بڑے ثنا خان ہوا کرتے تھے، یہ وہ عظیم ثنا خانوں کا انداز ہے۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت امتحان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص قبلہ استاد محترم کی تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کی بھی شفقتوں کو اور ان کی ان محبتوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، دیکھیں جی استاد صاحب نے جو حکم کیا، میں نے عرض کیا جی بالکل حاضر ہو جائیں گے، تو یہ ان کی شفقتیں حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں۔
تو میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو برکت عطا کرے, آپ کو بھی. اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے جو ہے کلام سنتے رہیں گے. اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں ملتمس ہوں استاد محترم سے ایک دو جملے قبلہ امیر سنت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں, اور اس کے بعد پھر آپ خصوصی دعا فرمائیں گے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. عالم جلیل, فاضل جلیل, نوجوان عالم دین, الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا مفتی شفیع الرحمان حضوی دعوت برکاتہ. ان کے بارے میں ویسے آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی, لیکن ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بہت ساری باتیں یہ معلوم ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بہت سارے طلباء ہوتے ہیں اور بھی چلے جاتے ہیں, لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم لوگوں پر یہ کرم ہوتا ہے کہ جن سے دین کا کام لینا ہوتا ہے ان کو چنا جاتا ہے. تو بس سمجھ لیجیے کہ یہ بھی ایک وہی چنے ہوئے علماء میں سے ایک ہیں. اور جو ناخواں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں, تو چونکہ علامہ صاحب کو جو معلوم تھا یہ میں نے ان کو جو بتایا انہوں نے آپ کو بتایا. اصل ان کا جو تعارف ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سناخانی کے اندر کراچی کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے الحاج سید ہاشمی صاحب کا. اور شاید آپ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کو نہیں جانتے ہوں, کیونکہ ان کا جو دور آغاز رہا اللہ نے جس وقت ان کو عروج عطا فرمایا کہ اب وہ لوگ بھی بہت کم ہیں. ٹھیک ہے, اور یوں سمجھ لیجیے کہ انہوں نے جو سناخانی کی طویل عرصے کی اس کا ایک خلاصہ اور نچوڑ یہ ان کے دونوں بھتیجے میں ہم موجود ہیں. ان کے خاندان میں اور بھی افراد ہیں کہ جو سناخانی کے شعبے سے وابستہ ہیں, لیکن خاص شفقتیں جو انہوں نے کی ہیں ان میں ایک محمد عظیم چشتی صاحب ہیں, محمد قاسم چشتی صاحب ہیں. الحاج سید ہاشمی صاحب کے حوالے سے یہ جو مجھے پتہ چلا, آپ یقین جانیے کہ آج کل جو ناخواں ہیں بہت کم ایسے ہیں کہ جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی یہ بہت کم نظر آتی ہے. آپ یقین جانیے کہ پچھلے سال ہماری مسجد میں ہم نے پروگرام کیا, تو اس موقع پر بھی مجھے اس کا پتہ چلا کہ وہ کراچی کے بہت سارے مشہور ناخواں حضرات تھے, اور جب ان کا 40واں تھا اس میں بھی بہت سارے کیا ہے مشہور ناخواں موجود تھے. ایک مشترکہ بات جو سب نے بیان کی کہ الحاج سید ہاشمی صاحب نماز کے پابند تھے, اور کراچی میں رہتے ہوئے تو آپ یقین کریں کہ ان کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی. جب تک وہ لیاقت آباد میں رہے تو وہ اذان ہوتی مسجد میں آ جاتے تھے, اور جب وہ شریف آباد نصیر آباد وہاں چلے گئے تو وہاں پر بھی اس مسجد میں میرا ایک شاگرد تھا, حضرت کا بھی ایک شاگرد رہا ہے وہ, تو وہ مؤذن تھے. وہ یہ بتاتے تھے کہ سید ہاشمی صاحب جب عصر میں آتے تھے تو عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے تھے, اور مغرب کی اذان بھی دیتے تھے, عشاء کی اذان بھی دیا کرتے تھے, اور نماز کی پابندی ان کی کیا رہی ہے. دوسری بات, اللہ رب العالمین نے جہاں ان کو آواز سے نوازا وہاں ان کو ایک دین کی طلب بھی تھی کہ جن لوگوں کی صحبت میں وہ رہے تو انہوں نے دین کا کام بھی کیا.
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں اسیم بھائی وہ جگہ بتائیں گے جہاں وہ مسجد بنائی ہے؟ ہاں رئیس امروہی کالونی میں مسجد نور الہدا مسجد ہے. یہ وہ پرسنل جگہ تھی سید ہاشم صاحب کی. اور اس کا سنگ بنیاد کب رکھا تھا؟ نہیں سن کون سا تھا؟ سن 95 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا. اور انہوں نے سروے کیا کہ کس جگہ مسجد بنائی جائے جہاں لوگوں کو ضرورت ہو. اس وقت جب بنیاد رکھی تھی وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، تو وہاں پر بنیاد رکھی. ان کی اپنی پرسنل جگہ تھی، وہ وقف کر دی مسجد کو. انہوں نے ایک تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا جس پر مسئلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا. اگر آپ لوگ دعا فرمائیں گے تو وہ حصہ بھی مسجد میں شامل ہو جائے گا. تو یہ ایسی عظیم ہستی کے کیا بھتیجے ہے. تو یہ وہ بات ہے جو آپ کو نہیں معلوم تھی. تو بہت سارے ایسے شناخان ہیں کہ آپ ان کو ٹٹولے، ان کو دیکھیں. تو میں نے جو دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے بتا دیا. کچھ باتیں میں علم دین کے حوالے سے اور ایک عالم کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اس کو بھلا بیٹھے. حدیث مبارکہ کے مطابق مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رات میں ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے کیا ہے بہتر ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے افضل ہے. علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے افضل ہے. یعنی زیادہ عبادت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس میں افضل کیا ہے؟ علم کا زیادہ ہونا. تو علم کی زیادتی یہ کیا ہے؟ افضل ہے. اور بے شمار حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی اہمیت کو کیا ہے بیان کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ مسجد کا امام اگر عالم ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور غلطیوں سے بھی بچیں گی. ایک واقعہ جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر مسجد کا امام عالم نہیں ہے، آپ یقین جانیے کہ بہت ساری ایسی وہ غلطیاں کر جائے گا کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اور اس جگہ وہ یہ بھی پتا ہے کہ کہاں یہ واقعہ پیش آیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عالم کی اہمیت کیا ہے. صرف کتابیں رکھنا یہ بھی کمال نہیں ہے، کیونکہ آج کل کتابیں موجود ہے. یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہے تو کسی فیلڈ اور سے کہ ڈاکٹر ہے کچھ اور ہے، لیکن کیا کتاب رکھ لی اب وہ علم دین کیا ہے سکھانے چلے ہیں. اس کا وبال کیا ہے وہ بھی اب بتاؤں گا میں آپ کو. ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں امام صاحب نہیں تھے، مؤذن صاحب نے کیا ہے نماز پڑھائی. اب لازمی سی بات ہے ہمارے ہاں جو مؤذن کا جو ہے وہ حالانکہ مؤذن یہ امام کا نائب ہوتا ہے. تو نائب امام کا مطلب یہ کہ اس کو اتنے مسائل معلوم ہو کہ نماز اس کی صحیح ہونی چاہیے، نماز کے متعلق اس کو اتنی معلومات ہونی چاہیے جتنی امام صاحب کو ہے. اگر امام صاحب نہیں ہے تو ان کی جگہ یہ مؤذن ہی نماز پڑھائے گا. اگر اس نے غلطی کی اور اس کو معلوم نہیں تھا تو بتائیے اس کا وبال کس پر ہے. تو اس پر آپ غور کیجیے کہ ایک بہت بڑا کیا ہے المیہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے آ گئے، مصلی پر جو بھی ہے اب وہ جانے اس کا کام جانے. ہم نے کہا اللہ اکبر کہا سلام پھر ہم چلے گئے. تو جب نماز ہی درست نہیں ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہوگی. تو مؤذن صاحب نے کیا نماز پڑھائی، غلطی کر رہے، ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ مؤذن صاحب یہ غلطی ہوئی آپ. اب وہ بہت تیز آدمی تھے، بھارے شریعت ان کے پاس موجود تھی. آپ اس سے اندازہ لگا کہ بھارے شریعت موجود ہونے کے باوجود انہوں نے کہا میرے استاد صاحب ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں پوچھ کر آتا ہوں. فوراً وہ نماز پڑھائی چلتی ہے. اب وہ ان کے استاد صاحب ملے نہیں ملے. بہرحال میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نا استاد صاحب نے کہا بھارے شریعت میں آپ مسئلہ ڈھونڈیں آپ کو مل جائے گا. تو میں نے کہا آپ بھارے شریعت کے تو 20 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر الگ الگ بیان ہے. پہلا حصہ عقائد کا ہے، دوسرا نماز کا ہے، پھر اسی طرح حج کے الگ ہے، زکوٰۃ کے الگ ہے. 20 حصے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جو بھارے شریعت ہے وہ تقریباً 6 جلدوں میں بھی ہے، 3 میں بھی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے
اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز کا مسئلہ آپ نے ڈھونڈنا ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ ہو کہ آپ بھارت شریف لے کے بیٹھ جائیں، شروع سے ڈھونڈنا شروع کریں گے پہلے حصے سے کہ چلو میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نماز کا ذکر آئے گا تو پھر وہ مسئلہ بھی آ جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، چونکہ وہ کتاب تو تھی ان کے پاس، علماء کی وہ صحبت نہیں تھی، اور چونکہ علم دین سے اتنی واقفیت نہیں تھی۔ یہ ہے عالم دین کی اہمیت۔ اب جو بتا رہا ہوں، وہ بیٹھے میں کہنے لگے کہ حضرت میں نے بہار شریعت کے پہلے حصے کے 60 صفحے پڑھ لی ہے، اب یہ امامت کا بیان آیا ہے، ادھر ہے امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ، یہ میں پڑھ رہا ہوں شاید یہاں پر آئے گا۔ اب وہ اس سے اندازہ لگایا، جس نے بہار شریعت پڑھی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ امامت صغریٰ کیا ہے، امامت کبریٰ کیا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے بہار شریعت کے تیسرے حصے میں جا کے ملنا تھا، وہ پہلے حصے میں لے کے بیٹھے۔ اگر وہ ڈھونڈتے تو شاید 2 یا 3 دن کے بعد ان کو وہ مسئلہ مل جاتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم دین کی اہمیت اس قدر ہے کہ اب وہ جو لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے ان کی نماز تو خراب ہو گئی، ان کو کون بتائے گا؟ کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں، وہ تو پڑھ کے چلے گئے، پھر دوبارہ زندگی میں وہاں آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو چلے گئے۔ اب آپ بتائیے اس کا موضوع کس کے اوپر ہے؟ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کمیٹی والے دل چھوٹا نہ کریں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام مساجد میں ہی ایسا ہے کہ مؤذن کے لیے ہمارے ہاں وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ اس کا اتنی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اذان دینا بس ٹھیک ہے، اس کو مسلح پہ کھڑا کر دو، اب جو نماز خراب ہوگی اس کے ذمہ دار کون کون ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ ایسے ہی ہے کہ پھر کسی اور کی ہے، وہ کتابیں لے کے بیٹھ گئے، اب ان کے سمجھ میں تو آئی نہیں، بتائی تھی آپ لوگ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ان کے پاس علم دین ہے۔ اب جب ڈاکٹر سے علم دین سیکھو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ نمازیں آپ کی خراب ہوں گی اور کیا کیا کچھ خراب ہوگا، ایمان بھی چلے جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ہے ایک عالم دین کی اہمیت۔ تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو امام ہے وہ ایک عالم دین ہے۔ آپ ان کا جتنا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ جو سیرلی مسجد کی کمیٹی دیتی ہے، وہ جو بھی ان کا مشاہرہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک عالم دین کا مسجد کا امام ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو سوچیں، اس کا کوئی بدل ہم دے ہی نہیں سکتے۔ تو ان کی آپ قدر کریں، اور چونکہ امیر اہل سنت کا یہاں پہ ذکر ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں میں امیر اہل سنت کا شمار نہیں ہوتا کہ جو اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں، کہ دین کی جو بھی بات بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہی ہوتی ہے، اور اس کی سمت بھی کیا ہے، صحیح ہی ہوتی ہے، اور اس راستے پر جو بھی چلتا ہے وہ بھی درست راستے پر کیا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو عالم ہوں اور دین حق کو سمجھنے والے ہوں۔ تو جب ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دین بھی سمجھ میں آئے گا، اور جو دین کی فائدے ہیں عمل کرنے کے وہ بھی آپ کو کیا ہے، نظر آئیں گے۔ آخر میں پھر میں دعا کروں گا حضرت کے لیے کہ اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں اضافہ فرمائے، اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت بھی کیا ہے، عطا فرمائے۔ کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، یاد رکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک دن درس ہوا دوسرے دن نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل لگاتار ایک چیز کو کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب میں استقامت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان کے لیے دعا کریں۔ میں اب بھی کہوں گا جتنا شکریہ ادا کریں گے بہت کم ہے، اور ان کے ساتھ آپ ایک تعاون بھی کریں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم علماء کی عزت تو کرتے ہیں اور ہاتھ بھی چھوتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس وقت ہم لوگ نہیں ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اب بھی یہی کہوں گا کہ حدیث میں ایسے لوگوں کی بہت فضیلت ہے جو علماء کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، بالخصوص امیر اہل سنت کو صحت و تندرستی و لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے صدقے جو دین کا کام ہو رہا ہے
وہ مزید ہوتا رہے، پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، اللهم نبر قلوبنا بنور معرفة القرآن۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا رب العالمین ہماری آج اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین نماز عشاء کو، نماز تراویح کو جو حضرت نے درس دیا، اس کو جو نعت خوانی ہوئی، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس ماہ مبارک کی تمام عبادتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مال مال فرما۔ یا رب العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا رب العالمین حاضرین محفل پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا رب العالمین ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی روزی روزگار میں، کاروبار میں ترقی برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد کی انتظامیہ پر، نمازیوں پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا رب العالمین حضرت علامہ شفیق الرحمن رضوی داموں پر قادریہ پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا رب العالمین ان کے علم عمر میں برکت عطا فرما، اخلاص الہیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ان پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پر خصوصی کرم فرما۔ یا رب العالمین حاضرین کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين